حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ تھی اور ان کی عمر بہت ہو چکی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ اپنے آپ کو بانجھ سمجھنے لگی کہ اب میری عمر گزر گئی، اب مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت حاجرہ ان کی کنیز تھیں، ان سے نکاح کر لیں کہ آپ کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروایا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آب زمزم ان کی ایڑیوں کے رگڑ سے نکلا، آب زمزم۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں اللہ پاک مجھے اولاد اس عمر میں عطا کرے گا؟ فرشتے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت تھی ابو الضیفان، میزبانی کرنے والے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک دسترخوان پر نہیں آتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آئے، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا تناول فرماتے۔ تو ایک مرتبہ کئی دنوں تک مہمان نہ آ سکے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو انسانی شکلوں میں بھیجا۔ آپ سمجھے کہ یہ مسافر ہیں، آپ ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے، بچھڑا کاٹا، اس کو بھونا اور فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور اب فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، انہوں نے منع کیا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت سارہ ساتھ ہی کڑی تھیں، غیر نبی فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی جو نبی نہیں ہے صرف نبی ہی فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرت سارہ تعجب میں پڑی کہ میری اولاد، وہ بھی اس عمر میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پیدا ہو چکے تھے، تو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس عمر میں اولاد عطا فرمائی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل میں انبیاء کثرت سے آئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے والد، کہ حضور علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آپ کا کردار بیان کیا گیا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ یوسف رکھا گیا، اور اس میں جو آپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ قرآنی واقعات میں، تمام واقعات میں بہت اچھا، احسن القصص اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام واقعات میں سب سے اچھا واقعہ، سب سے اچھا قصہ وہ سورہ یوسف میں موجود حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا یہ مجھے میرے رب نے سکھائی۔ وہ یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا، اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پہچانے،
مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں اللہ نے پچھلی کتابوں میں ذکر فرمائیں، اور وہ نشانیاں ایسی تھیں کہ اہل کتاب اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جن کو کتاب دی گئی وہ اس آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھائی کیسے پہچان گئے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اللہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نشانیاں ذکر فرمائی تھیں کہ وہ نبی ایسے ہوں گے۔ اور پھر مہر نبوت کا ذکر ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت اقدس پر مہر نبوت تھی، تو یہ آپ کی نبوت کی علامتیں تھیں۔ سورہ یوسف کے مضامین میں یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پر، حضور کے نبی ہونے کے دلیل کے طور پر حضرت یوسف کے حالات زندگی تفصیل سے بیان کیے، تاکہ آپ اس وقت کے یہودیوں کو سنائیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ واقعہ تو ہماری کتاب توریت میں لکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بظاہر کسی سے توریت پڑھی، نہ کسی استاد کے پاس سیکھنے گئے، تو ان کو یہ کس نے سکھایا؟ تو پھر ان کو جواب ملے گا کہ یہ ان کے رب عز و جل نے ان کو سکھایا۔ قرآن مجید کا بہترین قصہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ یہ بھی اس صورت میں بیان ہوا، اور یہ ہمارے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب مرد تھے اور انسان تھے، عورت نہ کبھی نبی ہوئی نہ کبھی رسول، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی نبی آئے وہ سب مرد تھے، نبوت مردوں کو ملی ہے، رسالت اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں جو کہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ شروع میں آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے والد بے شک میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند رأیتهم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور آپ نے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ پاک ان قریب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مقام اور نبوت و رسالت عطا فرمائے گا۔ آپ خواب کی تعبیر جانتے تھے، اور آپ کے بھائی بھی خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مختلف ازواج سے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 سگے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین، یہ 2 ایک زوجہ سے تھے، باقی جو 10 تھے وہ دوسری زوجہ سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا، تو اس لیے آپ حضرت یوسف سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور یہ بات ان کے دیگر بھائیوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے والد ہم پر اتنی شفقت نہیں کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کو نبی بنانا تھا، اللہ پاک نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمانا تھا، اور پھر یہ خوبصورت تھے اور سب سے چھوٹے تھے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اوروں سے بھی محبت فرماتے لیکن ان سے زیادہ محبت کرتے۔ تو آپ نے اس خواب کو بتانے سے منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔
تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب کی ان سے محبت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. تو انہوں نے کہا بھائیوں نے دیگر بھائیوں نے کہ بے شک یوسف اور ان کا بھائی یعنی حضرت بنیامین چونکہ یہ سب سے چھوٹے تھے دونوں, ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں یعنی ہم بھی بھائی ہیں, ہماری طرف اتنی شفقت نہیں. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک ہمارے والد محترم تو ان کی محبت میں گم ہیں, ان کی محبت میں گم ہیں. اب انہوں نے حسد کا اظہار کیا اور آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب ان سے چھٹکارا دلایا جائے, ہم ان سے چھٹکارا پائیں, یوسف کو ہم کہیں دور کر دیں تاکہ ہمارے والد کی نظریں ہماری طرف پھر جائیں. اب انہوں نے مشورہ کیا, وہ مشورہ قرآن پاک میں اس طرح ذکر ہوا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو یا اس کو ایسی زمین پھینک دو کہ تمہارے والد کی نظریں تم پر آ جائیں, ایسی دور جگہ پر پھینک دو کہ یہ واپس لوٹ کر نہ آئے اور ہمارے والد کی نظریں ہماری طرف پھر جائیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم نیک بن کر اپنے والد کے سامنے آنا, یعنی یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دو کہ واپس ہی نہ آ سکے اور پھر انجان بن جانا اور ایسے بن جانا جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. تو ان بھائیوں میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, یوسف کو قتل نہ کرو, ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ کوئی مسافر ان کو اٹھا لے گا اور کسی دور زمین پر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین اگر تم یہ کرنا چاہو, یعنی ایک نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل نہ کرو, قتل کا گناہ اپنے سر نہ لو, ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو. اب اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ گر کر کنویں میں ہلاک ہو جائیں گے اور انتقال کر جائیں گے. اور اگر بچ گئے تب بھی ہم ان سے یوں چھٹکارا پائیں گے کہ کوئی مسافر کوئی قافلہ آئے گا جو کنویں سے پانی نکالے گا, وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ یوسف کو کسی دوسری جگہ پر اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو اس طرح بھی ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں, ان کو قتل نہ کرو. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ سارا مشورہ کر کے یہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. کہا کہ ابا جان ہم آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں, آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں, وہ ہمارے ساتھ باہر جائے گا, میوے کھائے گا, کھیلے گا, آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں, ہم اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انی لیحزننی, آپ نے فرمایا بے شک مجھے ڈر ہے ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے کر جاؤ, واخاف ان یاکلہ الذئب اور بیڑیا اس کو کھا جائے, وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس سے نہ تم غافل ہو جاؤ, تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے. تو انہوں نے جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون, ہمارے اتنے سارے بھائیوں کے ہونے کے باوجود بھیڑیا کیسے آئے گا, پھر تو ہمارے ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے, ہم اتنے سارے بھائی ہیں, بھیڑیا قریب ہی نہیں آئے گا. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اصرار کر کے یہ اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے. اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے بھائی نے کندھے پہ بٹھا لیا اور بڑی عزت افزائی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں لے جانے لگے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے. جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اب ان بھائیوں نے اپنی دشمنی, چھپی ہوئی دشمنی اور نفرت نکالی اور معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ابھی صرف 12 سال کے تھے ان کو بے دردی کے ساتھ زمین پر پٹک دیا. اب کوئی بھائی لاتے مارتا, کوئی چماٹے مارتا, کوئی تھپڑ مارتا, کوئی تانے کستا, کوئی برا بھلا کہتا. آپ بھاگنے کی کوشش کرتے تو آپ کو بھاگنے نہیں دیا جاتا, آپ ان سے فرار ہونے کی کوشش کرتے تو ان کو پھر مارا جاتا. تو ایک بڑا بھائی تھا یہودا, اس کا نام یہودا تھا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے یہودا ان کے ظلم سے مجھے بچا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے ان سب کو روکا اور سب اس بات پر مصر تھے کہ ابھی ان کو قتل کر دیں اور ہم ان سے یوں چھٹکارا پائیں. لیکن یہودا نے روکا اور کہا کہ جس پر مشورہ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے گا.
اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا کنعان جو کہ مصر کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بالکل اندھیرے میں اور بالکل جہاں پر آبادی نہیں، غیر آباد جگہ پر ایک کنواں تھا کنعان کا۔ وہاں وہ کنواں اوپر سے کم چوڑا تھا لیکن اندر سے کشادہ تھا، اوپر سے تنگ تھا، اندر سے بڑا وسیع تھا، اور اس کنویں میں پانی تھا۔ انہوں نے باندھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھا اور ان کی قمیض اتار لی تاکہ ہم شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر والد کو دکھائیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ان کی قمیض اتار لی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رسی کے ذریعے کنویں میں لٹکا دیا، اور جیسے یہ کنویں کے درمیان میں پہنچے تو رسی بھی چھوڑ دی تاکہ یہ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ پاک جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے یوسف کو جا کے بچاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، 12 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کنویں کی آدھے کنویں تک پہنچ کر کنویں کی گہرائی تک جا رہے تھے۔ وہاں سے جبریل امین فوراً سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے ایک پتھر پہ بٹھا دیتے اور آپ کو گرنے نہیں دیتے، ایک پتھر پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں روتے ہوئے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو آتے ہیں اس حال میں کہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ہے ہمارے والد، ہم اپنے کام کاج میں لگ گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اچانک بھیڑیا ان کو کھا گیا، اچانک بھیڑیا ان کو کھا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، بکری کو ذبح کر کے اس کا خون آپ کی قمیص پہ لگا دیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور کہنے لگے آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں، ہم اگرچہ سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں پر، آپ کے دل میں یوسف کی اتنی محبت ہے کہ آپ ہمیں ہی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے، حالانکہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے کر آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اب وہ قمیص پر خون تو لگا دیا لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو دیکھا اپنی آنکھوں سے لگا کے رونے لگے، آپ نے فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، تمہارے لیے عجیب معاملہ گھڑا ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا لیکن قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ تو آپ نے پھر سمجھ لیا کہ یہ ان کی چال ہے، آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب میرے لیے معاملہ یہی ہے کہ میں صبر اختیار کروں، میں صبر جمیل اختیار کروں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ میرا مددگار ہے۔ اور پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی چلی گئی، آپ کی بینائی چلی گئی۔ وہاں اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو اس قافلے والے نے اپنے پانی نکالنے والے کو بھیجا کہ اس فلاں کنویں سے پانی نکال کر لاؤ تاکہ قافلے والے پانی پئیں۔ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو اس نے جیسے ہی ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا، چونکہ آپ 12 سال کے تھے، اس نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ڈول کے ساتھ آ گئے۔ تو اس بندے نے جو پانی نکال رہا تھا اس نے چیخ کر کہا قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا واہ خوشخبری، اتنا خوبصورت لڑکا، پورے قافلے والوں کو بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے مثل و بے مثال حسین و جمیل تھے، اس نے کہا یا بشرا، آئے خوشخبری، کیا بات ہے، ھذا غلام، کنویں سے ایک لڑکا نکل آیا حسین و جمیل، اور پھر وہ قافلے والے کے پاس لے آیا۔ اچھا، یہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، یہ روزانہ آتے نگرانی کرتے کہ کنویں میں ہے کہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی لاش اوپر آئی، کنویں میں زندہ ہے کہ انتقال ہو گیا۔ اب یہ نگرانی کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا، یہاں تک کہ یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح سلامت ان لوگوں نے نکال لیا۔ تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہے، نافرمان ہے، ہم اس کو تمہیں بیچتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بہت ہی کم قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور کہا ان کو اتنی دور لے جاؤ، اس کو غلام کو ہمارے، کہ یہاں پر یہ نظر نہ آئے۔ چنانچہ وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گیا، وہاں پر غلام سمجھ کر آپ کی بولی لگی
تو وہاں پر اتفاق سے عزیز مصر کا بادشاہ وہ غلام خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا. اس کی جب نظر پڑی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو آپ بڑے حسین و جمیل اور انتہائی خوبصورت، تو اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ بولے دام دے کر خرید لیا اور گھر پر لے آیا. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر پر لا کے اپنی عورت کو یہ کہا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور اس نے کہا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا، لامرأتہ، اپنی عورت سے کہا، کیا کہا، اکرمی مثواہ، ان کو اچھی جگہ پر رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. کیونکہ عزیز مصر کے اولاد نہیں تھی. عزیز مصر کا نام تھا قطفیر، اور مصر کے جو بادشاہ خلیفہ ہوتے تھے اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا. اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا پھر یہ ہمیں نفع دے گا. اور زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو سجاؤ، اس کو سنوارو اور اس کو عزت کے مقام میں رکھو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ اس معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب ہوا یوں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوتی رہی شاہی خاندان میں. آپ بالکل شہزادوں کی طرح پرورش پاتے. کہاں سے آپ کو غلاموں کی طرح بیچا گیا اور آپ عزیز مصر کے دربار میں آئے، اور عزیز مصر آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا، شہزادوں کی طرح رکھتا تھا. آپ کی اس عالیشان طریقے سے پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب آپ 20 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. ایک قول کے مطابق 20 سال کی عمر، ایک قول کے مطابق 18 سال کی عمر، اور ایک قول کے مطابق 30 سال کی عمر، تو اختلاف ہے. اس عمر کو آپ پہنچے تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اب چونکہ جیسے جیسے آپ بڑھتے، آپ کی عمر بڑھتی، ویسے ویسے آپ کا حسن بڑھتا، اور آپ کا حسن تو بے مثل و بے مثال تھا. اللہ اکبر. جو آپ کو دیکھتا گم ہو جاتا، وہ آپ کو دیکھتے ہی رہتا. تو زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگی اور آپ کے حسن و جمال میں کھو گئی، یہاں تک کہ اس نے برائی کا ارادہ ظاہر کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی، اس نے اپنے خاص حجرے میں اور ایک خاص اس جگہ پر جہاں پر زلیخا بیٹھا کرتی تھی، وہ رہا کرتی تھی، وہ 7 دروازے تھے اس محل کے، اس عمارت کے. 7 دروازوں پر اس نے تالے لگوا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نبی تھے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ انبیاء کو معصوم بناتا ہے، یعنی گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس نے جیسی برائی کا ارادہ ظاہر کیا، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر، میں اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا. عزیز مصر نے میری پرورش کی اور بچوں کی بیٹوں کی طرح مجھے پالا، تو میں اپنے محسن اور اپنے مربی پرورش کرنے والے کے اہل میں خیانت کیسے کروں؟ تو میرے لیے حرام ہے. لیکن اس پر شہوت کا بھوت سوار تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت طریقے سے ورغلایا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بڑھے اور آپ محل سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے. جیسے ہی آپ دروازے کے پاس جاتے وہ تالا ٹوٹ جاتا، آپ اس کو کھولتے دوسرے دروازے کے پاس جاتے دوسرے کا تالا ٹوٹ جاتا. لیکن زلیخا نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا جس سے آپ کا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اور اس کشمکش میں عزیز مصر دربار میں آ گیا، اس محل میں آ گیا. اور اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا اور وہ شک و شکوک و شبہات میں پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک اور صاف ہوں، تمہاری جو زوجہ ہے اس نے برائی کا ارادہ ظاہر کیا. لیکن زلیخا چونکہ اس کی بیوی تھی عزیز مصر کی، اور عورت کے 2 آنسو دیکھ کے بندہ پگھل جاتا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اللہ کے نبی پر الزام لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے پاک محبوب پر کوئی الزام لگائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک بچہ موجود تھا دربار میں، کسی کنیز کا یا خادم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی بیان کی. وہ چھوٹا نومولود بچہ ایک پنگوڑے میں تھا، اور عزیز مصر نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر سچائی کیا ہے؟
تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بچہ جھولے میں ہے، مہد میں ہے، پنگوڑے میں ہے، اس سے پوچھو یہ سچ بتائے گا اللہ کے حکم سے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، کہ عزیز مصر اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ لیکن جب دیکھا گیا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کیونکہ زلیخا نے پکڑ کے کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور عزیز مصر کو یقین آ گیا کہ حضرت یوسف سچے ہیں، اور آپ کی براءت کا اظہار یوں اللہ پاک نے سورہ یوسف میں ایک بچے کے ذریعے کروایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے محبوبوں پر جب کوئی گھٹیا الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی براءت، ان کی پاکیزگی کو خود ظاہر فرماتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا ایک مختصر واقعہ جو حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام کے تعلق سے سورہ یوسف میں موجود ہے۔ پھر آگے آپ بادشاہ کیسے بنے، آپ کو قید میں ڈلوا دیا گیا، یعنی عزیز مصر نے کہا کہ اب اس بات کو چھپائے رکھو اور اس کا چرچا نہ کرو، اور لیکن پھر بھی یہ بات تھوڑی پھیل گئی اور بادشاہ پر الزامات لگنے لگے، زلیخا پر الزامات لگنے لگے۔ بادشاہ نے کہا یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، تو اس نے زبردستی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو جیل میں قید کر دیا، جیل میں قید کر دیا۔ وہاں پہلے سے 2 قیدی موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رب السجن احب الیہ، کہ مجھے جیل میں قید میں رہنا پسند ہے بخلاف بنسبت اس کے کہ مجھ پر الزام لگایا جائے یا میں باہر رہوں۔ تو آپ نے قید کو پسند کیا اور آپ جیل میں چلے گئے اور قید میں رہے، اور پھر وہاں سے آپ بادشاہت کی طرف گامزن ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کو عزیز مصر کے رتبے پر فائز فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگر ہوا تو کل کریں گے۔ مختصراً میں یہ بتاؤں کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، خواب کی تعبیروں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس قید میں آپ کے ساتھ 2 قیدی مزید تھے، ان میں سے کسی ایک نے خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک کو سزا ہوگی، اس کو سزائے موت ہوگی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور ایک کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو جیسا آپ نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو سزائے موت ہو گئی، اور جو یہ سمجھ رہا تھا قیدی کہ مجھے سزائے موت ہوگی اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر وہ سچی ہوئی، اور پھر وہ بندہ جب آزاد ہو کر بادشاہ کے پاس گیا تو ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، عزیز مصر نے خواب یہ دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، ان میں کچھ گائیں جو ہیں سوکھی ہیں، کچھ گائیں جو ہے موٹی تازی ہیں، اس طرح کا وہ خواب دیکھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اور وہ خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں سکا، تو اس بندے نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا اس نے کہا کہ یوسف جو آپ کی قید میں ہیں وہ خواب کی تعبیروں کو جانتے ہیں، وہ خواب کی تعبیروں کو جانتے ہیں، آپ ان کو بلائیں اور خواب کی تعبیر پوچھیں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور پھر یوں سلسلہ بنا، بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا پڑا، ان کو قید سے نکالنا پڑا، اور پھر آپ نے وہ خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر آگے اس خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی اس کے مطابق ہی ہوا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے سینیریو میں آپ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں عورتوں کے مکر کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک بات آپ کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ بندہ ویسی گناہوں سے دور رہے، بچتا رہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جب وہ گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہوں سے بچ جائے۔ اصل کمال یہ ہے۔ ابھی تو ہم پرہیزگاری کے لبادے میں بیٹھے ہیں جناب، کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ بدکاری کے دروازے پر پہنچ جائیں یا کوئی عورت ہمیں دعوت دے، اس طرح کو کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ پیش آئے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے بندہ مومن کا کہ وہ گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ سے بچ جائے، یعنی اگر چاہے تو وہ گناہ کر سکتا ہے، چاہے تو وہ گناہ کر لے، لیکن اللہ کا خوف اس پر غالب ہے اور وہ گناہ سے بچ جائے، یہ ہے کمال۔
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، کہ جب وہ گناہ کا قادر بھی ہو، گناہ کر بھی سکتا ہو، پھر اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی ایسا کرتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ویسے اللہ نے جس کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا، تو یہ بھی اس کا فضل ہے، لیکن یہ اس کا بہت زیادہ فضل ہے کہ بندہ گناہ کے قریب جا کر گناہ سے بچ جائے، وہ ہے نا کیچڑ میں چلے بھی اور کیچڑ سے اپنے دامن کو بچا لے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، کیونکہ انسان کا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کر گیا، اللہ تعالیٰ کو ناراضی کا سبب بن گیا، تو انسان کی ہلاکت ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اور عورتوں کے فتنے سے بچا، عورتوں کے فتنے سے بچا، کہ عورتوں کا مکر اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اس لیے اس طرح روایتوں میں آیا کہ آدمیوں کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، اور عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے منع کیا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا کہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، کہ اس میں عورتوں کے پردے کا، عورتوں کے عفت کا، پاکیزگی کا بیان کیا گیا، اور یہاں چونکہ عورت کے مکر کا بیان ہے اور عورت کے دھوکے کا بیان ہے، اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اگر پڑھ لے، لیکن ایک حسن معاشرت کے پیش نظر کہ پہلے عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ۔ سورہ نور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاکیزگی کا بیان ہے، اور سر دست یہیں سے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، تو ایک پتھر نے آپ کی براءت کو ظاہر کیا، آپ کی پاکیزگی کو ظاہر کیا، ایک دوڑنے والا پتھر تھا، وہ بھی واقعہ اگر آیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگائی لوگوں نے تو ایک بچے نے آپ کی گواہی دی۔ اسی طرح حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، ان پر لوگوں نے تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اپنی والدہ کی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، محبوب رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے اور کافروں نے تہمت لگائی، تو نہ کسی بچے نے گواہی دی، نہ کسی پتھر نے گواہی دی، بلکہ خود رب کائنات نے 18 آیتیں سورہ نور کی آپ کی شان میں نازل فرمائی، آپ کی پاکیزگی بیان فرمائی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 آیتیں۔ تو یہ شان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک ہماری خواتین کو بھی چادر حیا عطا فرمائے اور ہمیں بھی پاک باز بنائے، گناہوں سے بچائے، اپنی زندگیوں کو جتنا ہو سکے ستھرا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ ستھراپن، یہ پاکیزگی اور یہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کا سلسلہ انشاءاللہ دنیا میں بھی انسان کو اچھا رکھتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رسوا ہونے سے بچاتا ہے۔ ایسی صحبت اختیار کریں جہاں پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملیں، جہاں پر حیا کا درس ملے۔ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھیں جہاں پر آپ کو فحش کلامی ملے، گالی گفتار ملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کے بارے میں غلط باتیں ملیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کسی اجنبی کو دیکھنا ہو نا تو ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ہم کیا رکیں گے گناہوں سے؟ یعنی خدا نہ خواستہ ہمارا حال یہ کہ اگر ایسا موقع آ گیا، بالکل گناہ پر قدرت مل گئی، تو ہمارا حال ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے آپ کو خوف خدا کی وجہ سے روک پائیں گے۔ ہم اپنی نگاہوں کو تو روک نہیں رہے، ہم اپنی نگاہوں کو تو پھاڑ پھاڑ کے غیر اجنبی عورت کی طرف لگائے بیٹھے ہیں، تو ہم کہاں سے روکیں گے گناہ سے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ایسا موقع مل گیا، کون بچائے گا اس کو؟ اور جب تک بندہ زنا کرتا رہتا ہے، بدکاری میں رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے، یعنی جب تک وہ اس کام میں مشغول رہتا ہے نا، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ بغیر ایمان کے مرے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اپنے بچوں کو اور بالخصوص خود ایسی صحبت دیں کہ جہاں سے آپ کو پاکیزگی کا درس ملے، اچھائی کا درس ملے، حیا کا درس ملے، خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہو یا آپ کے دوستوں کی بیٹھکوں کے ذریعے ہو۔ اپنے ٹی وی کو بھی، یعنی ٹی وی کے اندر فیملی بیٹھ کے وہ معاملہ دیکھ رہی ہے کہ جو اگر آپ کے گھر کے باہر گلی میں کوئی کر رہا ہو نا تو آپ سیخ پا ہو جائیں، وہ آپ فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ڈبے کے اندر، تو بھائی آپ کی غیرت کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اگر یہی معاملہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آپ کی گلی میں ہو
تو بولو گے یار شرم و حیا نہیں ہے, یہاں پر لوگ رہتے ہیں, خاندانی لوگ رہتے ہیں, تمہیں شرم و حیا نہیں ہے. اور یہی یہی معاملہ ٹی وی کے اندر آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہو. اور فرق یہ کہ وہ معاملہ باہر تھا, یہ ٹی وی کے اندر ہے. کیا ہماری شادی بیاہ کا عالم ہوتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حال آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ایسا لگتا ہے. تو یہ کون روکے گا بھائی؟ ہم روکیں گے. زمین پر ایسے لوگ اب بھی ہیں کہ جن کی شادیوں میں فلمیں, ڈرامے, گانے بازے نہیں ہوتے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. اب بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. ہمیں بھی ایسا بننا ہے, یہ نہ ہو کہ یہ تباہی ہمارے گھر تک پہنچ جائے. تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے نا مسلمان عورتوں کو, مسلمان مردوں کو. اے محبوب, مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو حکم دے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, کیونکہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دماغ خراب ہوتا ہے, پھر اعضاء بہکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. ہمارے آقا مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کماری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے اور اکثر نگاہیں نیچے جھکا کے رکھا کرتے تھے. حضور جب کہیں چلتے بھی تھے تو نظریں نیچے جھکا کے چلتے تھے. ہماری تو نظریں برقعے میں بھی عورت کو ڈھونڈتی ہیں کہ برقعہ ہٹے تو ہماری نظریں اس کو دیکھیں. معاذ اللہ, برقعے کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. کوئی خدا کا نام لو بھائی, مطلب کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں, لیکن ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو یوں, وہ وہاں کونے سے آ رہی ہے تو یوں دیکھتے ہوتے ہیں. پورا بس چلے تو اس کو گھر تک چھوڑ کر آئیں. معاذ اللہ ثم معاذ. یہی معاملہ اگر کوئی آپ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کرے تو بتاؤ کتنا برا لگے گا. یہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, دین سے بالکل جاہل ہیں. یعنی پہلے اتنا احترام ہوتا تھا, اگر کوئی لیڈیز خواتین آتی تھیں تو بھائی اگر لڑکے کھڑے ہوتے تو سائڈ میں ہو جاتے تھے, گالی گفتار نہیں کرتے تھے, خواتین کا اتنا احترام کرتے تھے. اب تو باقاعدہ ہوٹنگ کرتے ہیں, اور خواتین کو دیکھ کر بائک صحیح چلا رہے, خواتین کو دیکھیں گے تو ون ویلنگ ہو جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ کون مخلوق ہے بھائی؟ ہماری مخلوق ہے. تربیت کی کمی ہے. آپ اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. تو عفت پاکیزگی کا درس ہم کہاں دیتے ہیں اپنی اولاد کو؟ ہم تو بولتے ہیں بھائی بس جلدی سے کما کر لا. ہمارا یہ درس ہوتا ہے, ہمارے سمجھانے کا انداز. بیٹا میٹرک میں تو فیل آیا نا, تیرے کو لگا دوں گا جنریٹر کے کام میں, مکینک کے کام میں. میٹرک میں اچھے نمبر چاہیے مجھے, اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تجھ پر میں. وہ کوئی زیادہ ہی کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے بھائی آج کل حلال میں گزارا نہیں ہے, آج کل حلال میں گزارا نہیں ہے. اب پیسہ کماؤ اور اپنا فیوچر بناؤ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی آپ یہ اس کو سمجھا رہے ہو کہ بھائی حلال تقوی پرہیزگاری کے ساتھ عبادت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے رزق چھین لے گا. یہ جتنے بھی قبرستان میں جو مردے آ رہے ہیں نا, یہ سب مولویوں کی لاشیں ہیں. سب وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے. بھائی مر گئے بھوک سے. لیکن جو حرام کماتا ہے جناب, 2 نمبر ہی کرتا ہے, رشوت لیتا ہے تو سود لیتا ہے, تو وہ بڑا ٹھاٹ میں ہوتا ہے. آپ یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو, اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں, لیکن ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے بھائی کما یار. آج کل کیا تم لوگوں نے مولویوں کی باتوں میں آگے باتیں شروع کر دی ہیں. تو تقوی پرہیزگاری بھائی کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے گا. ایک ہمارے رشتہ دار عزیز بالکل قریب کے, مطلب رشتہ بتاؤں تو اچھا بھی نہیں لگتا, انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا اور اس پر آپ کو پتہ ہے سود ملتا ہے. اب ان کو میں نے سمجھایا, مطلب بھائی یہ باتیں نہیں کیا کرو یار, سود بود کیا سود بود. میں خاموش ہو گیا وہیں. یعنی اگر میں ان کو مزید سمجھاتا نا وہ کوئی کفر بک دیتے, وہ کوئی کفر بک دیتے, میں وہیں خاموش ہو گیا. اور میں سکتے میں آ گیا, یار ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں. مطلب وہ مانتے ہی نہیں ہے سود بھی کوئی چیز ہے. بولے کہ ہم گھر بیچ دیں, اپنا برتن ورتن بیچ دیں, ہم کیا کریں, یہی تو ایک سہارا ہے ہمیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ. پھر ان کی حالتیں بھی خراب ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑی باتیں اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو اپنی اولاد کو سچائی کا, امانت داری کا, دیانت داری کا درس دیں اور حیا کا درس دیں. اور حیا کا درس دینے سے پہلے خود ہم با حیا بنیں. ابا بھی دیکھ رہا تاڑ کے, تو بچہ دیکھ رہا ابا کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی, ابا بھی دیکھ رہے ہیں
ابا فلمیں دیکھ رہے ہیں دبا کے, ابے وہ والی فلم لگا بھائی, بس زبردست وہ والی لے کر آئیو فلم. اب تو خیر سیڈیاں ویڈیاں گئیں بھاڑ میں, اب تو موبائل ہے سب کچھ. اب تو وہ LED بھی وائی فائی والی آ رہی ہے, موبائل سے کنیکٹ کرو جناب سب کچھ آ رہا ہے. تو پھر آوا کا آوا ہی بگڑے گا, اور پھر اولاد ڈسکو بنے گی ڈسکو. اور پھر انشاءاللہ اولڈ ہاؤس کی تیاری کرو. آپ اولڈ ہاؤس تیار ہے آپ کے لیے بڑھاپے میں. آپ نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی, اس کو کیا پتا اماں ابا کا مقام کیا ہے. پھر اولڈ ہاؤس کی آپ تیاری کریں, انشاءاللہ اولڈ ہاؤس میں ملاقات ہوگی. یا پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے, یار اولاد نافرمان ہو گئی ہے, ایسی کمینی اولاد ہے, نہیں ہوتی تو بہتر تھا. ایسے بولتے ہیں لوگ, نہیں ہوتی تو بہتر تھا. تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ سب کے لیے, میرے لیے بھی, ہم سب کے لیے, اور جو اس چینل کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے جو سن رہے ہیں سب کے لیے. آپ اپنے بچوں کو فوکس کریں بھائی, دوسرے کے بچوں کو چھوڑ دیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں. دوسروں کو تربیت دے رہے ہیں, اپنے گھر میں آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا. تو اپنے گھر سے شروع کرو نا بھائی, دوسروں کو سمجھانے کے لیے مفتی اعظم بنے ہوئے ہم. تو اپنے گھر سے شروع کریں, پھر انشاءاللہ انقلاب آئے گا. امیر علیہ سنت یہ تنہا چلے تھے, ایک ایک کو سمجھاتے رہے, اپنے گھر سے شروع کیا. آج الحمدللہ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت نے دنیا بدل کے رکھ دی. وہ کہ جو زمانے کے بدماش تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, ان کو مصلی کا امام بنا دیا, ان کو تہجد پڑھنے والا بنا دیا. کیا عمل اور تربیت کرنے کا انداز. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سورہ یوسف کا بقیہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے, یہ بھی بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے, دلچسپ واقعہ ہے, قرآنی واقعہ اور سچا واقعہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سنیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق